ظہیر احمد، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جان کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، نہ دعائے زہرا کی جان کو مجھ سے کوئی خطرہ ہے۔ آپ نہ ہی آپ کو میری ذات سے کوئی خطرہ ہے، نہ پولیس کی طرف سے کوئی خطرہ ہے، اور نہ ہی معزز عدالتوں کی طرف سے خطرہ ہے۔ آپ اس طرح چھپتے پھر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو سرنڈر کریے میری بیٹی کے ساتھ، پولیس کے آگے سرنڈر کریے۔ پولیس آپ کو پروٹیکشن کے اندر لے کر آئے گی اور آپ کو پروٹیکشن فراہم کرے گی۔ ایک دفعہ پھر بتا رہا ہوں، میری ذات سے نہ آپ کی جان کو کوئی خطرہ ہے، نہ دعائے زہرا کو کوئی خطرہ ہے، نہ پولیس کی طرف سے آپ کی جان کو کوئی خطرہ ہے۔ آپ پلیز پولیس کے آگے سرنڈر کریے، میری بیٹی کے ساتھ پولیس کے آگے سرنڈر کریے، اور پولیس آپ کو بحفاظت لے کر آئے گی۔ کیس بھائی، آج جو پروسیڈنگ ہوئی اس کے اندر پولیس جو تھی وہ اپنی ایک کافی موٹی سی زخیم سی رپورٹ لے کر آئی کہ وہ وہاں پہ کے پی کے پنجاب اور یہ آزاد کشمیر وغیرہ میں یہ لوگ کیا کیا کر رہے تھے، اور کتنے آفیسرز ڈپلائی کیے ہوئے تھے، کتنے اریسٹ ہوئے وغیرہ وغیرہ، ان کی کافی موٹی لسٹ تھی۔ تو جج صاحب نے وہ موٹی سی لسٹ اس کو جب وہ پڑھا تو جج صاحب نے جو اپنے ریمارکس دیے کہ یہ تو مجھے سیدھا ہیومن ٹریفکنگ کا کیس لگ رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایف آئی اے کو اس میں انوالو کیا کہ ایف آئی اے جو ہے یہ یقینی بنائے کہ بچی کو پاکستان سے باہر نہ بھیج دیا جائے، نہ اسمگل کیا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ جتنے بھی ملزمان تھے ان کے نادرا کے ریکارڈز اور بینک اکاؤنٹس وغیرہ وہ منجمد کروا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے مجھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے، تو میں نے انہیں کہا کہ جیسے میں بڑی امیدیں لے کر ہر بار آپ کے پاس آتا ہوں، ابھی بہت لمبا ٹائم ہو گیا، تو جیسے کہتے کہ آپ جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں، عدالت جو کر سکتی ہے میکسیمم وہ کر رہی ہے۔ پھر جج صاحب معزز عدالت نے جو ہے وہ فیصلہ سنایا کہ نیکسٹ فرائیڈے کا ٹائم دیا ہے، کیونکہ غلام نبی میمن صاحب جو ہے انہوں نے کل ہی چارج لیا ہے، تو انہوں نے کچھ ٹائم مانگا تھا کہ ہمیں کچھ تھوڑا سا ٹائم دے تاکہ ہم بچی کو ریکور کر کے کورٹ میں پیش کریں۔ تو انہیں جو ہے وہ 8 days دیے گئے، لیکن اس شورٹی کے ساتھ کہ آپ بچی پروڈیوس کریں گے۔ سیکنڈلی جو ہے پھر میں نے ڈیسیژن ہونے کے بعد میں نے جج صاحب سے کچھ کہنا چاہا، انہوں نے کہا کہ جی بولیے۔ تو میں نے کہا کہ جی مجھے ڈر ہے کہ بچی جو ہے وہ اس کے فیک ڈاکومنٹیشن بنا کے، فیک پاسپورٹ بنا کے یہ نہ ہو کہ اس کو باہر بھجوا دیا جائے، تو کائنڈلی اس کا نادرا جو ہے بچی کا بھی نادرا اور یہ چیزیں بلاک کی جائیں۔ تو جج صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کا پاسپورٹ اور نادرا وغیرہ کا یہ سسٹم بلاک کروا دیتے ہیں۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ جی نیکسٹ ہیئرنگ جو ہے اس میں بچی ریکور ہوگی۔ میں پہلے دن سے جو کہہ رہا تھا، جو میں خدشے کا اظہار کر رہا تھا پہلے دن سے ہی کہ یہ ہیومن ٹریفکنگ ہے اور اس کے اندر مافیا انوالو ہے، آج معزز جج صاحب نے اس کو باقاعدگی کے ساتھ اس کو یہ لفظ بولے کہ یہ تو مجھے ہیومن ٹریفکنگ ہی لگ رہی ہے۔ تو میرا خدشہ جو تھا وہ آج عدالت نے ایکسیپٹ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری بچی جو ہے وہ جہاں بھی ہے سیفلی ریکور ہو اور جلدی سے جلدی ریکور ہو، اور پاکستان کی بچیوں کے لیے ایک قانون بنایا جائے۔ میں تو گورنمنٹ آفیشیل سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے جتنے بھی مافیاز ہیں ان کا کلا کما ہو اور پاکستان کی بچیوں کو سیف کیا جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیس علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں آج 3 تاریخ ہے اور آج سماعت تھی دعا زارا کیس کی۔ سندھ ہائی کورٹ میں جو کارروائی ہوئی اس کیس کے حوالے سے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں۔ آئی جی سندھ پولیس غلام نبی میمن عدالت میں پیش ہوئے اور بتایا کہ کل مجھے آئی جی تعینات کیا گیا ہے۔ انہوں نے عدالت کو مزید بتایا کہ اس کیس میں پولیس نے متعلقہ 16 افراد گرفتار کیے ہیں، 3 ملزمان کو تفتیش کے بعد چھوڑ دیا اور ایک نے ضمانت کرا لی، جبکہ 12 لوگ گرفتار ہیں۔
معزز جج صاحب نے پوچھا کیا پولیس کو کوئی کامیابی ملی ہے اور اب تک کیا ملا ہے؟ آئی جی نے بتایا کہ پولیس کے پاس کچھ اطلاعات ہیں اور کوشش کر رہے ہیں۔ آئی جی صاحب سے پھر سوال پوچھا گیا کہ ملزمان کی کون حمایت کر رہا ہے اور کوئی تو ان کے پیچھے ہے، ہم محسوس کر رہے ہیں کہ یہ انسانی اسمگلنگ کا کیس ہے۔ آئی جی صاحب نے بتایا کہ ظہیر کا والد جامعہ پنجاب کے رجسٹرار کا ڈرائیور تھا اور وہ لوگ اپنے تعلقات کو استعمال کر رہے ہیں۔ عدالت کی جانب سے پھر پوچھا گیا کہ کیا لاہور ہائی کورٹ میں کوئی پیش ہوا ہے اور اب تک کیا ظہیر کے خاندان کا کوئی فرد آیا ہے؟ جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دعا زارہ آ جائے اور بیان دے دے، کیس یہاں ہوا ہے اور یہیں پہ چلنا چاہیے، مطلب سندھ ہائی کورٹ میں۔ دعا زارہ کے والد نے عدالت کو بتایا کہ ہم بہت پریشان ہیں اور عدالت کچھ کرے، ہم بڑی امیدیں لگا کر یہاں آئے ہیں۔ جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے کہ عدالت کا جو بھی اختیار ہے وہ کر رہی ہے، ہم ہر ممکن اقدامات کے لیے حکم دے رہے ہیں۔ آئی جی سندھ نے بتایا کہ ہم نے 60 ٹیمیں بچی کی بازیابی کے لیے بھیجی ہیں۔ عدالت نے واضح کر دیا کہ جب تک بچی نہیں آئے گی یہ معاملہ چلتا رہے گا، تاہم ہم بار بار حکم دے چکے ہیں مگر کچھ نہیں ہو رہا۔ آئی جی سندھ نے عدالت کو یقین دلایا کہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ محنت اور ایمانداری میں کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا۔ جسٹس اقبال نے آئی جی سندھ سے کہا کہ ہمیں کوئی ٹائم فریم دیں کہ کب بچی کو پیش کریں گے۔ آئی جی سندھ نے عدالت کو بتایا کہ ہم ایمانداری سے کوشش کر رہے ہیں کہ بچی کو جلد بازیاب کروائیں۔ دعا زارہ کیس میں سندھ ہائی کورٹ نے وفاق اور ایف آئی اے کو فریق بنانے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر دیا اور حکم دیا کہ لڑکی کو بیرون ملک جانے سے روکا جائے۔ عدالت نے نادرا اور اسٹیٹ بینک کو ملزمان کے بینک اکاؤنٹس بلاک کرنے کا حکم دیا اور نامزد ملزمان کا قومی شناختی کارڈ بھی بلاک کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے سابق آئی جی کامران فضل کو جاری کردہ شوکاز نوٹس واپس لے لیا۔ عدالت نے سماعت 10 جون تک وہ ملتوی کر دی اور دعا زارہ کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ تھی آج کی کارروائی اور پھر دوبارہ حکم دے دیا گیا کہ عدالت میں پیش کریں۔ جو صورتحال ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اب تو میرے خیال سے الفاظ بھی ہم لوگوں کے پاس ختم ہو گئے ہیں، بول بول کے بھی اور سوچ سوچ کے بھی۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کہ ایک سٹیٹ وہ ایک طرف ہے اور ایک 14 سال کی بچی ایک طرف ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، کچھ گلہ بھی کرتے ہیں، کچھ گلے کے انداز سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ، اور کوئی نیوز ختم ہوگی یا آپ دعا زارہ کو وہ اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں اور نعوذ باللہ توبہ استغفار، لگتا ہے کہ آپ نے کوئی پیسے لیے ہوئے ہیں۔ اور میں تو خیر جب یہ سوال سنتا ہوں تو خاموش ہو جاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی جو مینٹلی اپروچ ہے وہ پیسے سے آگے جاتی نہیں ہے، اور ہماری سب سے بڑی بدبختی یہ ہے، اور اسی کی سزا ہم بھگت رہے ہیں، پورا پاکستان بھگت رہا ہے، کیونکہ پیسے سے آگے ہماری سوچ نہیں ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید مجھے کوئی پیسے دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے میں اس کیس کو اتنا ہائی لائٹ کرتا ہوں۔ خیر یہ تو میرا اللہ جانتا ہے اور میں جانتا ہوں، میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، میں اپنا کام کرتا ہوں اور مجھے جس کام میں تسلی ہوتی ہے، میرا دل خوش ہوتا ہے، وہ کام کرتا ہوں۔ دوسرا بھائی، وہ لوگ جنہوں نے مجھ سے پوچھا ہے ان کو میں جواب دے رہا ہوں، وہ سن لیں، لازمی سی بات ہے، ویڈیو تو میری دیکھتے ہی ہوں گے۔ دعا زارہ کے ساتھ کھڑے ہونے کی جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے والد صاحب ہیں۔ پاکستان میں شاید ہی کوئی کیس ایسا آیا ہو جس میں والد وہ باہر آئے ہوں اور انہوں نے آ کے اس طرح پروٹیسٹ کیا ہو اور آواز اٹھائی ہو کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میرا ساتھ دو۔ اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا، اگر اسی طرح 14 سال کی بچیاں گھروں سے نکل کے شادی کر لیں گی، سب کے گھر میں ہیں۔ اپنے متعلق بھی آپ لوگ سوچیں، یہ آپ اس کو نارمل نہ لیں، یہ بہت بڑا کیس ہے اور یہ پاکستان کا فیوچر جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ پاکستان میں آئندہ جتنی بچیاں بھی پیدا ہوں گی ان سب کا فیوچر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو بھائی میں اس لیے اس کیس کو اتنی اہمیت دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا،
پچھلے دنوں ہمارے پاس آسیہ کا کیس آیا تھا، وہ اللہ کا شکر ہے اپنے گھر وہ پہنچ گئی ہے، بہاولپور سے وہ بازیاب ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو نمرہ کاظمی کا کیس ہے نا بھائی، وہ آپ برائے مہربانی دعا زہرا کے ساتھ جوڑنے کی کوشش مت کریں۔ وہ بچی اپنی مرضی سے گئی ہے، گھر اس نے چھوڑا ہے، اور اس کے جو رویے کورٹ میں تھے وہ بھی لوگوں نے دیکھ لی ہیں۔ ہم دعا کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی کسی کی بچی ہے، اللہ اس کو خوش رکھے، لیکن وقت جو ہے نا وہ چھوڑتا کسی کو نہیں ہے۔ مکافات عمل جو ہے نا وہ کسی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ جس طرح اس کی والدہ کورٹ میں خوار ہوتی پھر رہی ہیں اور رو رہی ہیں، اور وہ ابھی تک یہی کہہ رہی ہیں کہ میری بچی جو ہے وہ 18 سال کی نہیں ہے، اور یہ گھر سے جا کے شادی کر کے ماشاءاللہ اپنے ویلاگز انہوں نے بنا لی ہیں اور بڑے مطمئن ہو کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، آگے ان کی اولادیں بھی ہونی ہیں۔ خیر ہم بدعا اس چیز کی نہیں دے رہے، میں ویسی ہی بات کر رہا ہوں، لیکن وقت چھوڑتا نہیں ہے۔ آپ نے کسی کو سخت جملہ بھی بولا نا، 1 مہینے 2 مہینے نہیں، 2 سال 6 سال وہ بھی نہیں، تو 20 سال کے بعد وہ آپ کو جملہ سنائی دے گا جو آپ نے کسی کو تانا دیا تھا، وہ کسی بھی شکل میں سنائی دے گا آپ کو۔ اور مزے کی بات ہے آپ کو یاد آئے گا کہ میں نے آج سے 20 سال پہلے ایک جملہ کسی کو اس طرح طنز میں کہا تھا اور آج اس کا مجھے جواب مل گیا۔ وہ آپ کی اولاد بھی آپ کو دے سکتی ہے، آپ کا گھر کا فرد بھی کوئی دے سکتا ہے، کوئی بھی دے سکتا ہے، جواب ضرور ملے گا۔ ہم بچپن سے سنتے تھے، اس پہ توجہ نہیں دیتے تھے کہ جو بو گے وہ کاٹو گے۔ یہ حقیقت ہے، جو آپ بوئیں گے وہ آپ کاٹیں گے۔ اور ہاں، اس کیس کو زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی وجہ بھی آہستہ آہستہ آپ لوگوں کے سامنے آ رہی ہے کہ کون سا پاکستان میں ایسا واقعہ جو ہے اغوا کا گزرا ہے جس میں پوری سٹیٹ لگی ہو اور ایک 14 سال کی بچی کو بازیاب نہ کرا سکے۔ یہ کیس تھا ہائی لائٹ کرنے والا اور اس کو کرنا تھا ہم نے، اور انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے۔ 10 تاریخ مل گئی ہے، 7 دن اور مل گئے ہیں، 7 دن کڑنے کے، عذاب کے، رونے کے، جو قسمت میں لکھا ہوا اور جو اللہ کا حکم ہوا وہی ہوگا۔ لیکن تاریخ میں لکھا جائے گا، یہ لکھا جائے گا کہ 1.5 ماہ گزرنے کے بعد بھی ایک چھوٹی سی بچی کو بازیاب نہیں کرایا گیا۔ اور آنے والے لوگ جب اس کیس کو پڑھیں گے تو سوچیں گے کہ کیا وجوہات تھی کہ بچی جو ہے وہ بازیاب نہیں کرا سکے اتنے دنوں تک۔ کیا وہ سندھ ہائی کورٹ، کیا وہ لاہور ہائی کورٹ، 3 صوبوں کی پولیس، سارے آئی جیز سوچے گی ضرور، اور جب سوچے گی تو اس کو پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔